بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اصلی دودھ کی پہچان۔ دودھ تو ہر گھر میں آتا ہے اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں خالص دودھ آئے۔ آپ کے گھر میں آنے والا دودھ خالص ہے یا نہیں، اس بات کا پتہ لگانے کے لیے آج ایک آسان سی ٹپ بتانے جا رہے ہیں۔ ایک بڑے برتن کے اوپر لکڑی کا بیلن رکھیں اور دودھ کو اس بیلن کے اوپر سے ڈالتے ہوئے برتن میں گرائیں۔ اگر بیلن پر دودھ ٹھہر جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ اصلی دودھ ہے، لیکن اگر پانی کی طرح بہتا چلا جائے تو فوری طور پر دودھ بدل دیں۔ مرچیں برابر کیسے کاٹیں؟ کھانا پکاتے ہوئے مرچوں کو اگر گارنش کے لیے استعمال کرنا ہو تو ایک جیسا کاٹنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے فورک لیں اور مرچوں کو اس کے ہر کانٹے پر لگا دیں اور اب چھری کی مدد سے آسانی سے ایک ساتھ کاٹ لیں۔ اگر مرچیں بہت زیادہ کڑوی ہوں تو پہلے فورک کو آگ پر رکھ کر مرچوں کو کچھ دیر سینک لیں اور پھر کاٹیں، اس سے کڑواہٹ کم ہو جائے گی۔ چھوٹے منہ کی بوتل اندر سے دھونے کا طریقہ۔ ایک سکے یا انگوٹھی کو المونیم فوائل کے چھوٹے سے ٹکڑے میں لپیٹ لیں اور بوتل میں ڈال دیں۔ اب تھوڑا سا لیکوڈ صابن اور پانی ڈال کر بوتل میں اچھی طرح ہلائیں۔ المونیم فوائل بوتل کے ہر اس کونے میں جا کر صفائی کرے گا جہاں ہاتھ نہیں جا سکتا۔ پھر بوتل کو صاف پانی سے کھنگال لیں۔ ٹماٹر پر ٹوتھ پیسٹ۔ ٹماٹر کو کاٹ کر اس پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور اب اسے ہاتھ، پاؤں یا چہرے پر اچھی طرح ملیں۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد صاف ہو جائے گی، ساتھ ہی رنگت بھی نکھر کر چمکدار ہو جائے گی۔ ٹماٹر کی جگہ لیموں یا سنترا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر انگور کے چھلکے اتارنا ہو تو انگور کے خوشے کو 2 منٹ کے لیے گرم پانی میں ڈبو دیں، پھر 2 منٹ کے لیے خوب ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں، پھر آسانی سے چھلکے اتر جائیں گے۔ اگر ڈبل روٹی رکھے رکھے باسی ہو گئی ہو تو فوائل میں لپیٹ کر گیس مار کر کے اوون میں 10 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ ڈبل روٹی بالکل تازہ ہو جائے گی۔ لپسٹک کے داغ اگر کپڑوں میں لگ جائیں تو ان داغوں پر ہیئر سپرے اچھی طرح چھڑک کر 10 منٹ بعد کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے دھو لیں اور پھر فوراً استری کر لیں، داغ مٹ جائیں گے۔ صبح نہانے کے بعد صرف پیر کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، سارا دن تھکن کا احساس نہیں ہوگا۔ چاول پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سفید سرکہ ڈال دیں، چاول ہمیشہ کھلے کھلے پکیں گے۔ مٹر کو زیادہ عرصے تک رکھنے کے لیے اس کے دانے نکال کر فریز کر لیجئے اور 12 مہینے مٹر کے مزے لیں۔ کرسٹل کے برتن دھونے کے لیے پانی میں سفید سرکہ اور واشنگ پاؤڈر ملا کر برتن کو ڈبو کر کسی ٹوتھ برش کی مدد سے صاف کریں، برتن چمک اٹھیں گے۔ چائے کے خالی ٹی بیگز آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ہینگ کا استعمال کھانوں میں نہ صرف ذائقہ لاتا ہے بلکہ یہ ہاضمے کے لیے بھی مفید ہے۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچہ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ روٹی پکانے سے پہلے آٹے کو آدھا گھنٹے کے لیے ڈھانک کر رکھ دیں، اس طرح آٹا صحیح رہتا ہے اور اس کے پیڑے خراب نہیں ہوتے۔ آنکھوں میں روزانہ رات کو سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر نالیاں بند ہو جائیں تو تیزاب ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، تمام بند نالیاں کھل جائیں گی۔ اگر آپ کو قے آ رہی ہے تو 2-3 چھوٹی الائچی چبا لیں، قے بند ہو جائے گی۔ روزانہ انار کا شربت پینے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے قبل دودھ میں تھوڑا سا مکھن ملا کر پی لیں، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ کلونجی کو بھون کر سونگھنے سے زکام کی شدت میں کمی آتی ہے۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لیموں کی چائے کا استعمال کریں۔ کپڑے پر لوہے کے زنگ کا داغ لسی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ گنے کا رس جرثومہ کے مریضوں کے لیے بڑا مفید ہے۔
चींटियों से बचने के लिए शक्कर के डिब्बे में 3-4 लौंग रख दें। खीरा छीलने के बाद छिलके को कचरे में ना फेंकें। इन्हें वाश बेसन, बावर्ची खाने की नाली और कोने खुदरों में डाल दें। लाल बेग नहीं आएंगे। एस्पिरिन की गोलियां पानी में मिलाकर फूलों पर छिड़कें तो फूलों की ताजगी और शगुफ्तगी देर तक बरकरार रहती है। मछली पकाई जाए तो पूरे किचन में इसकी बू फैल जाती है। किसी बर्तन में उबले हुए पानी में 3 से 4 टीस्पून सिरका डालकर बावर्ची खाने में रख दें तो बू खत्म हो जाएगी। भिंडियों को पकाते या उबालते वक्त इन पर अगर नींबू के चंद कतरे या 2 टीस्पून इमली का पानी डाल दिया जाए तो इनकी नरमी पकने के बाद भी बरकरार रहती है। फूल गोभी की रंगत को पकाने के दौरान भी बरकरार रखा जा सकता है। इसके लिए आप ये करें कि पकाते वक्त इसमें नींबू का छिलका डाल दें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।